محترم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ محترم ساتھیوں، اس ویڈیو کو دیکھیں۔ اس نے ایک مرید ہے، اپنے پیر کے بارے میں اللہ اور رسول بول رہا ہے۔ اس نے اللہ کی شان میں اور رسول اللہ کی شان میں نافرمانی کی ہے۔ دیکھیں اس ویڈیو کو۔ اس کے پیر سب سے بڑے ہیں، یاد رکھو۔ سنو میری بات، یہ سنو 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 سنو، یاد مت رکھو بلکہ دل میں لکھ رکھو۔ سنو بیٹے، سنو نا، اپنے پیر سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے۔ تمہارے پیر تمہارے لیے اللہ ہے، تمہاری یہ رسول ہے، باقی کوئی پیر بڑے نہیں ہے۔ سب سے بڑے پیر خواجہ حامد علی شاہ، شہر شہر گلی گلی۔ یہ مرید نہیں، خبیث اپنے پیر کے بارے میں بول رہا ہے۔ خواجہ حامد علی شاہ کوئی ہیں، ان کا پیر، ان کے بارے میں بول رہا ہے۔ بیٹا سنو، مطلب خواجہ حامد علی شاہ مطلب وہی اللہ ہیں، وہی رسول ہیں، سب کچھ وہی ہیں۔ ایسے جو ہے اللہ تعالیٰ کی شان میں اس نے نافرمانی کی، آقا کی شان میں نافرمانی کی، یہ ایسا بول رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ جاہل پیر اور ڈھونگی بابا اور مزارات پر ہونے والے خرافات سے جتنا اہل سنت کو نقصان ہوا ہے، کسی سے نہیں ہوا۔ یہ مرید اپنے پیر کو کوئی خواجہ حامد علی شاہ ہیں، ان کے بارے میں بول رہا ہے کہ اپنے عوام سے کہہ رہا ہے کہ خواجہ حامد علی شاہ وہی اللہ ہیں اور وہی رسول ہیں، سب کچھ وہی ہیں۔ حضرت مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ اپنے مرید کو بھیجتے ہیں ٹکٹ لینے کے لیے۔ وہ مرید گیا ٹکٹ لینے کے لیے، ٹکٹ گھر میں بھیڑ بہت زیادہ تھی۔ ظہر کی نماز یا جمعہ کی نماز نماز قضا ہو گئی، اس نے نہیں پڑھی۔ وہ مرید آیا ٹکٹ لے کے، تو آپ نے کہا کہ ظہر کی نماز پڑھی؟ ظہر کی نماز تھی یا جمعہ کی؟ اس نے کہا کہ بھیڑ بہت زیادہ تھی، نماز نہیں پڑھ پائی۔ تو آپ جلال میں آ گئے، اس ٹکٹ کو آپ نے پھینک دیا۔ آپ نے کہا میری فرما برداری کی وجہ سے تو نے اللہ کی شان میں نافرمانی کی۔ ایسے ہوتے ہیں اللہ کے ولی، ایسے ہوتے ہیں پیر۔ اور یہاں تو کچھ الگ ہی چل رہا ہے، پیر بھی جاہل، مرید بھی جاہل۔ مرید بول رہا ہے، وہاں پر جو عوام اکٹھا ہے ان سے بول رہا ہے، بیٹا سنو، تمہارا پیر ہی سب کچھ ہے۔ خواجہ حامد علی شاہ کوئی ہیں، ان کو بول رہا ہے تمہارا پیر ہی سب کچھ ہے، تمہارا پیر ہی رسول ہے، تمہارا پیر ہی اللہ ہے۔ ایسا یہ جو ہے الفاظ اس نے بولا، اللہ کی شان میں نافرمانی کی، رسول کی شان میں نافرمانی کی۔ ہمیں کہتے ہیں اگر یہ کہیں بھی دکھے اس کو سمجھاؤ باتوں سے نہ سمجھے، جس جوتوں سے سمجھاؤ۔ اور میری مانگ ہے، میں عوام الناس سے گزارش کروں گا اور علماء اہل سنت سے کہ اس کو جو ہے اس کے بارے میں آپ فرمائیں، آپ بولیں اور اس کو سامنے لایا جائے، اور اس کو جو ہے باقاعدہ جو ہے سزا ہونی چاہیے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا پیر کے لیے 4 شرائط ہیں۔ میں اپنے ڈسکرپشن میں مطلب پیر کیسا ہونا چاہیے میں لنک ڈال دوں گا، آپ لوگ پورا تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کر لیجئے گا۔ ہمارے حضرت صوفی مولوی احمد حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشنی شریف، آپ فرماتے ہیں عالم و فاضل ہو یا پیر و فقیر، پیرو سنت نہیں تو ہے حقیر۔ اب کوئی بھی عالم، کوئی بھی پیر آسمان پہ اڑتا ہو، اگر حضور کی ایک بھی سنت اس کے پاس نہیں ہے، عمل پیرا نہیں ہے، تو وہ پیر نہیں ہے، وہ شیطان ہے، شیطان۔ اور سلمان اظہری میاں صاحب نے، آپ نے ایک تقریر میں فرمایا تھا کہ میرا بھی اگر کوئی بیعت ہے تو میری بیعت اپنے مرید سے فرما رہے تھے کہ میں جب تک شریعت مطہرہ پر قائم ہوں، جب تک تمہارا مرید بیعت ہونا صحیح ہے، جب دیکھو شریعت مطہرہ پر تمہارا پیر قائم نہیں ہے تو تمہارا جو ہے بیعت ٹوٹ گیا۔ آپ نے ایک تقریر میں فرمایا تھا سلمان میاں اظہری صاحب نے۔ اور یہ خبیث اپنے پیر کو، خواجہ حامد علی شاہ کو اللہ کہہ رہا ہے، رسول کہہ رہا ہے، سب کچھ انہی کو بنا دے رہا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، 100 بار معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اس خبیث کو سزا ہونی چاہیے۔